بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. الدرس التاسع. نوى سبق. أسماء الإشارة، أسماء الموصول، أسماء أفعال، أسماء أصوات. اس میں غیر متمکن کے 8 قسمیں ہیں. ان میں سے پہلا مضمرات، دوسرا اسماء اشارات، تیسرا اسماء موصولات، چوتھا اسماء افعال، پانچواں اسماء اصوات، اور چھٹا، ساتواں اور آٹھواں 3 اور ہے جو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اسماء اشارہ یعنی وہ اسماء جس کے ذریعے ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کو اسماء اشارہ کہتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ یاد رکھ کے 3 مذکر کے لیے ہے، 3 مؤنث کے لیے ہے. پھر جو مذکر کے لیے ہے اس میں ایک مفرد کے لیے، ایک تثنیہ 2 کے لیے، اور ایک جمع کے لیے جو 2 سے زیادہ ہو. جو مؤنث کے لیے ہے وہ بھی مفرد، تثنیہ اور جمع، 1 2 اور جمع کے لیے. مذکر والے کون سے ہے؟ جو مفرد کے لیے آئے گا وہ ہے ذا، اور جو تثنیہ کے لیے آئے گا 2 کے لیے وہ ہے ذانی اور زینی. ذانی اور زینی، ایک ہے ذانی، زینی، یہ 2 ہی ہے، یہ ایک ہی ہے لیکن اس کی حالتیں 2 ہے، ایک الف کے ساتھ ہے، ایک یا کے ساتھ ہے. اور جو جمع ہے اس کا جمع تو وہ ہے اولائی، ذا، ذانی، زینی، اولائی. یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ مذکر کے لیے. مؤنث کے لیے ذی، ذی مفرد، اور تھانی اور تھینی تسلیہ کے لیے، اور اولائی یہ جمع کے لیے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اسماء اشارہ 6 ہے، 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے. ابھی آپ کہے گی کہ میں نے تو کبھی استاد صاحب ذانی ذینی نہیں سنا، تو یہ وہی ہاذا، ہاذان، ہاذینی، یہ وہی ہے. ہاذا مذکر کے لیے واحد، ہاذانی اور ہاذینی تثنیہ کے لیے، ہاذانی ہاذینی مذکر، اور ہا اولائی یا ہا اولائی کنچ کے مت کے ساتھ، یا اولا، ہا اولا، ہا اولا، یعنی اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ جمع کے لیے. مؤنث میں ہذہ، یہ وہی ذہی ہے لیکن ہا بھی ساتھ ہے، اور ہاتانی، ہاتین تسنیہ کے لیے، اور ہا اولائی یا ہا اولا یہ جمع کے لیے. یہ بیچ میں کیا ہے؟ یہ جو واحد مؤنث ہے جس کو ہم ہذہ پڑھتے ہیں، اس میں مختلف لغات ہے، مختلف انداز سے اس کو پڑھا گیا ہے. ان میں سے تھا، تھی، تے، ذہی، ذہ، ذہی، تہی، یہ یعنی مطلب واحد مؤنث کے اسم اشارہ کے اور شکلیں ہیں اور اعراب ہے. بعض لغات اس کو ہاتھا پڑھتے ہیں، بعض ہاتھی، ہاتہ، ہذہی، ہذہی، ہاتہی، یعنی یہ وہی اس میں مختلف لغات ہے اسم اشارہ ہذہی ہی، لیکن یہ اس کی مختلف لغات ہے. تو ذا، ذانی، زینی، ذہی، ثانی، تھینی، اور اولائی، ہا اولائی. یہ ہا کو جو شروع میں لگایا گیا ہے اس کو کہتے ہیں ہا حرف تنبیہ. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا اے بات سنو، اے بھائی بات سنو، یہ جو اے ہم کہتے ہیں عربی میں اس کے لیے ہا آتا ہے، ہا. اور پھر وہی اسمی اشارہ، ہم کہتے ہیں اے بات سن، تو ہم اشارہ کر رہے ہیں یہ چیز دو، اے یہ چیز دینا، تو یہ ہا وہی اے والا معنی دیتا ہے اور پھر اسمی اشارہ ہوتا ہے. یقیناً آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ اسماء اشارہ جو 6 ہے، 3 مذکر، 3 مؤنث، اور پھر ایک واحد، ایک تثنیہ، ایک جمع، اور پھر ایک واحد مؤنث اور تثنیہ اور جمع، یہ بھی مبنی ہے. یہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے. یہ اس میں غیر متمکن، یعنی اس میں غیر متمکن کا دوسرا قسم اسماء اشارات ہے، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، اس کے اعراب تبدیل نہیں ہوں گے. تیسرے نمبر پر ہے اسماء موصولہ. اسماء موصولہ یعنی وہ اسماء جو اسم موصول بنتے ہیں اور اس کے بعد ایک جملہ آئے گا جو اس لفظ کی توضیح کے لیے، وضاحت کے لیے ہوگا، اور پھر یہ اس کے ساتھ مل کر کے کوئی جملہ بنے گا. اس کو اسماء موصولہ کہتے ہیں. اسماء موصولہ، اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے جس کو صلہ کہتے ہیں، صلہ.
یہ اسما یہ جو آگے ہم پڑھ رہے ہیں یہ اپنے معنی دینے میں ایک جملے کا محتاج ہوتا ہے. وہ جملہ جب اس کے ساتھ آئے گا پھر یہ اس کے ساتھ مل کر کے ترکیب میں کچھ بنے گا، کوئی معنی دے گا، اس کو اسمائی موصولات کہتے ہیں. اسمائی موصولہ بھی دو قسم پر ہے. ایک کو کہتے ہیں اسمائی موصولہ الخاص، یعنی وہ اسمائی موصولہ جو ہے ہی اسمائی موصولہ، اور ایک وہ ہے اسمائی موصولہ العام، یعنی جو اسمائی موصولہ کے لیے نہیں ہے لیکن اس معنی میں بھی آتا ہے، کوئی اور معنی بھی دیتے. مثالوں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اسماء موصولہ کی یہ دو قسمیں کون کون سی ہے. باقی اسماء موصولہ بھی 6 ہی ہے، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے. مذکر میں پھر واحد تثنیہ جمع اور مؤنث میں بھی واحد تثنیہ اور جمع. اچھا، مذکر کی 3 یہ ہے الذی واحد کے لیے، اللذانی تثنیہ کے لیے، اللذینی. یہ اللذانی اور اللذینی ایک ہی لفظ ہے لیکن ایک الف کے ساتھ ہے ایک یا کے ساتھ ہے، اور جمع اس کا آتے الذین. یہ 3 ہو گئے مذکر کے. اللتی واحد مؤنث، اللتانی اللتینی یہ تثنیہ مؤنث، اور اللاتی یا اللائی یا اللاواتی یہ تینوں الفاظ جمع مؤنث کے لیے آتے ہیں. اللاتی بھی ہے، ایک لغت اس میں اللائی ہے، ایک لغت اس میں اللاواتی ہے. تو الذی، اللذان، اللذینی، اللذینا یہ 3 ہو گئے مذکر کے. اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللائی، اللواتی یہ ہو گئے مؤنث کے. پھر واحد تثنیہ اور جمع، یہ 6 ہو گئے. ان 6 کے علاوہ 6 چیزیں اور ہیں. ما من 2 ہو گئے، ایک ہے ما ایک ہے من، اس میں موصولہ. ایون و ایتن 2 یہ ہے 4، اور الالف واللام، الف لام جب اسم فاعل کے اوپر داخل ہو اور اسم مفعول پر، جیسے الضارب اور المضروب، تو اس پر داخل ہونے والا الف لام بھی الذی کے معنی میں ہوگا. یعنی جو الف لام اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہو یہ الف لام الذی کے معنی میں ہوگا. جیسے الضارب یہ اصل میں یوں ہے الذی ضارب، الذی مضروب. تو 6 ہو گئے. 7واں لفظ ہے ذو، لیکن یہ ذو ایک قبیلہ ہے بنی طوے. بنی طوے ان قبیلے کے ہاں یہ ذو الذی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی یہ ان ذو کو الذی کے معنی میں استعمال کرتے. جیسے جاءنی ذو ضربکا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جاءنی الذی ضربکا، یعنی ذو الذی کے معنی میں ہے ان کے ہاں، اور یہ بھی اس کو اس میں موصول میں شمار کرتے ہیں. تو ابھی دیکھیں آپ اندازہ لگائیں، ما اور من 2 ہو گئے، ایون اور ایتن 4 ہو گئے، الف لام جب اس میں فاعل اس میں مفعول پر داخل ہو 5واں ہو گیا، اور ذو جو الذی کے معنی میں ہے بنی طوے کے نزدیک یہ 6 ہو گئے. تو 6 اسماء موصول خاص ہیں، اور یہ 6 ہمیشہ اسماء موصول نہیں ہوں گے، ہمیشہ مبنی نہیں ہوں گے، لیکن یہ جیسے مثال کے طور پر ما اور من ہے یہ اور معنوں کے لیے بھی آتا ہے لیکن یہ اسم موصول بھی استعمال ہو سکتے ہیں. باقی ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ من آئے گا ذوی العقول کے لیے، من وہاں استعمال کریں گے جس چیز میں عقل ہو، ٹھیک ہے، اور ما آتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، یعنی وہ چیزیں جس میں عقل نہ ہو. جیسے قرآن میں ہے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے ما وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہے، جو وہ چیزیں جو زمینوں میں ہے. ابھی وہاں ما ہے، ظاہر ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں غیر ذوی العقول ہے، اس لیے ما ہے. اور من ذا الذی یشفع، کون ہے وہ ذات، ٹھیک ہے. اور یا اور قرآن میں بہت ساری جگہوں میں استعمال ہوگا جہاں پر من ذوی العقول کے لیے. تو یہ اس میں فرق ہے. باقی ما اور من میں چاہے مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، ان سب کے لیے یہ آتا ہے. باقی ایون و ایتن کے بارے میں بھی یہاں اس کو ذکر کیا ہے، لیکن اس کی ایک حالت ایون اور ایتن ایک صورت میں مبنی ہوتا ہے جس بنا پر اس کو یہاں ذکر کیا ہے. ورنہ ادھر لکھا ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ ایون و ایتن مُعْرَبَانِ، یاد رکھنا کہ ایون اور ایتن عام طور پہ معرب ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی بعض حالتوں میں اس کے اعراب تبدیل ہوں گے، یہ معرب ہی ہوگا. ایک صورت کے اندر یہ مبنی ہوتا ہے جس بنا پر انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے.
یہ بات سمجھ آ گئی. اور ایک اسم فاعل اسم مفعول پر داخل ہونا والا الف لام، اور ایک ذو جو الذی کے معنی میں ہے بنو طے کی لغت میں، تو یہ بھی مبنی ہے. یہ اسماء، تو خلاصہ کلام آج کے درس کا یہ ہوا کہ اسماء اشارہ 6 ہے، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، اور اسماء موصولہ 12 ہے، جن میں سے 6 اسماء موصولہ خاص ہیں، 6 اسماء موصولہ عام ہیں، اور یہ بھی مبنی کے ساتھ مشابہت رکھنے کی وجہ سے مبنی ہے. جہاں پر بھی اسماء اشارہ آئے گا آپ کو فوراً پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مبنی ہے. یہ اسم غیر متمکن کا دوسرا قسم اسم اشارہ ہے، مبنی ہے، مبنی الفرع ہے. جہاں پر بھی اسم موصول آئے گا آپ کو شروع سے پتہ چلے گا کہ یہ اسم غیر متمکن کے قسم نمبر 3 ہے، اسماء موصولہ، اور یہ مبنی ہے، مبنی الفرع ہے.